بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہ ہے کہ یہ چکر کیا ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان اپنے ممبران کو قومی اسمبلی بھجوا رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ یہ وہ وجہ نہیں ہے جو عمران خان نے بتائی ہے ظاہری طور پہ، یہ کچھ اور وجہ ہے۔ میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ تو لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ ہم نے باقی کے کچھ 650-700 آٹے کے تھیلے بھی اور 700 بستر بھی تقسیم کرنے ہیں۔ یہ اللہ کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے ہوگا، اور میرا دل کہتا ہے، یقین محکم ہے انشاءاللہ کہ یہ ٹارگٹ بھی ہمارا اچیو ہو جائے گا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آ جائیں بھائی، کیا وجہ ہے؟ خان صاحب نے پنجاب اسمبلی تحلیل کی۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب منگل کو ہم خیبر پختونخوا اسمبلی پہ تحلیل کریں گے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا، خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم پلان بنا رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں آنے کا۔ یہ کیا چکر ہے؟ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپریل میں ہوں گے ووٹ، اور ایسا نہ ہو کہ یہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کے تو آپ یہ ملی بھگت کریں اور راجہ ریاض کے ساتھ مل کے اور چوہے بلی کا کھیل کھیل کے یہ اپنا نگران وزیر اعظم بنا دیں، اور الیکشن مجھے نظر آ رہے ہیں مارچ اپریل میں۔ اچھا، پتہ نہیں خان صاحب کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اچھا، ان کو بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اچھا، ان کو جب انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے فیصل سلطان نے جب پہلے گرے تھے یہ وہاں پر، تو کہتے ہیں کہ فیصل سلطان نے مجھے ایسا ٹیکا لگایا کہ پھر مجھے حوریں نظر آنے لگی۔ ان کو ایسا بھی ہوتا ہے، ان کو حوریں بھی نظر آتی ہیں اور ان کو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ ان کو الیکشن تو چھوٹی بات ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد خان صاحب نے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، مسئلہ سنجیدہ ہے۔ یہ حکومت کو اور خاص طور پہ نون لیگ کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے تو کہا نا کہ جناب یہ ایسا نہ ہو کہ بھائی اسمبلیاں ٹوٹیں، مارچ اپریل میں الیکشن ہوں، یہ مل کے راجہ ریاض کی، کیونکہ راجہ ریاض صاحب یہاں پر لیڈر آف اپوزیشن ہے نا، ٹھیک، اور وہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں یہاں پر۔ پہلے تو جتنے بھی منحرف ارکان تھے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اب جو بات ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ کا صدر صاحب کہتے ہیں، جو کہ وہ کہیں گے، ان کو وہی کریں گے جو عمران خان کہیں گے۔ اگر وہ اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں صدر صاحب، تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا، اور سب کو یاد ہوگا کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ کہتے ہیں اور کوئی ایم کیو ایم ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے، گو کہ اب تو نہیں ہوئی، ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اگر ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ جو راجہ ریاض کا جو 20 رکن کا گروپ ہے نا، وہ شہباز شریف کو ووٹ دے دے گا اعتماد کا، اور ان پہ ڈیفیکشن کلاس بھی نہیں لگے گی، یعنی وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وہ مکمل پارلیمانی پارٹی ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، پی ٹی آئی، راجہ ریاض کی قیادت میں۔ اور ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ جناب وہ پارلیمانی پارٹی کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں، انہوں نے کہا جی پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا، وہ صرف ایک بندے کی بات نہیں ہے جو ہیڈ آف دا پارٹی ہے، اس کی بات نہیں ہے، اصل میں پارلیمانی پارٹی کی بات۔ تو یہاں پہ پارلیمانی پارٹی یہ لوگ ہیں، 20 لوگ، عمران خان تو باہر بیٹھے ہیں اسمبلی سے، یہ لوگ پارلیمانی پارٹی ہیں، تو انہوں نے 20 کے 20 اعتماد کا ووٹ دے دینا تھا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا، چاہے کوئی چھوٹی جماعت اکا دکا ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ۔ اب خان صاحب نے، تحریک انصاف نے یہ سوچا کہ بھائی ہم جو اصل مقاصد ہیں، جو ان کے، پہلے میں ان کو آپ کے اصل مقاصد آپ کو بتا دوں، انہوں نے سوچا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے 22 بندے بھیجیں گے، وہ 22 بھیجیں یا 25 بندے بھیجیں۔ ویسے تو ان کے تقریباً کوئی 123 یا کتنے انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، ان میں سے کچھ کم بھی ہوئے ہیں کیونکہ وہ استعفے جن کے منظور ہوئے تھے، خان صاحب الیکشن لڑے ہیں، خان صاحب کی ایک ہی سیٹ تھی وہ نہیں، تو عمران خان تو بہت مشکل ہے کہ پارلیمنٹ میں دوبارہ چلے جائیں۔ جتنے 22 لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں 22 یا 23 یا 25 اتنے لوگ ہم بھیجیں گے
تاکہ تحریک انصاف کی اکثریت ہو جائے پارلیمنٹ میں ان کی بجائے جو 20 لوگ بیٹھے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ان 20 لوگوں کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان 20 لوگوں کو ان کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ 22 یا 23 لوگ یا 25 لوگ یا 30 لوگ یہ بھیجیں گے قومی اسمبلی میں، تاکہ یہ جو تحریک انصاف کا یہ والا دھڑا ہو نا، یہ زیادہ ہو جائے، اور وہ جب اعتماد کے ووٹ کا کہیں صدر صاحب تو پھر یہ ووٹ ان کو نہ دے سکیں جو 20 لوگ ہیں۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شہباز شریف کو تو ووٹ انہوں نے پھر پہلے بھی نہیں دیے تھے، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف کے پاس تو ووٹ پورے ہیں، ان کی کوئی اتحادی جماعت بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی، وہ ووٹ بھی پورے ہیں شہباز شریف کے پاس۔ شہباز شریف نے 176 لیے یا جتنے بھی لیے تو وہ تو ان کے پاس ووٹ پورے ہیں، تو پھر یہ کیوں پر امید ہیں؟ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے پر امید ہیں کہ ہم نے نون لیگ کے لوگوں نے کچھ ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں، کہ ہم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس امید پر یہ پر اعتماد ہیں اور یہ پر امید ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں پہلے ٹیسٹ کریں گے، بعد میں ان کو ٹکٹس دیں گے۔ پہلے ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ شہباز شریف کے خلاف جب اعتماد کی ووٹ آئے، یعنی کہ جب پیریزیڈنٹ شہباز شریف کو کہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، اس وقت یہ نون لیگ والے غائب ہو جائیں، ٹھیک۔ اچھا، کسی کو بھی اور نہیں کہا، کیونکہ پیپلز پارٹی غائب نہیں ہوگی، ان کے اپنے بہت ہی سٹرانگ ہے لنکیج، باقی کوئی چھوٹی جماعت غائب نہیں ہوگی، انہوں نے نون لیگ والوں کا کہا ہے، اور خاص طور پہ جن کا تعلق پنجاب سے ہے MNAs کا، ان کو کہا ہے کہ جناب ہم نے کہا ہے ہم آپ کو ٹکٹس دیں گے اگلے الیکشن میں، شرط یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ شہباز شریف کو کہے۔ اچھا، وہ جیسے ہی 4-5 بندے غائب ہوں گے تو شہباز شریف کے ووٹ تو کم ہو جائیں گے، کہ سارے اتحادی ساتھ بھی کھڑے رہیں تب بھی شہباز شریف کے ووٹ کم ہو جائیں گے، اس لیے یہ جو 20 ہوں گے یہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ووٹ دیا، ایک تو ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے فوری طور پہ، تو یہ معاملہ اس لیے خراب کرنے کی۔ اب بات یہاں پہ آ جائیں کہ کیا یہ سچ بھی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ کیا اچھا، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا، دونوں پہلو ڈسکس کرتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کی خود سزا نون لیگ کو ملے گی یا حکومت کو ملے گی، اور ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ملے گی۔ کیوں؟ انہوں نے استعفے کیوں نہیں قبول کیے انہوں نے ان کے تحریک انصاف کے جو باقی لوگ تھے جو بار بار چیختے رہے جی ہمارے استعفے قبول کرو، گروپس میں بن کے ان کے پاس آئے، انہوں نے کیوں نہیں ساروں کے استعفے قبول کیے؟ بھائی اگر ساروں کے استعفے منظور بھی ہو جاتے، 123 پہ الیکشن ہو جاتا، ٹھیک۔ اچھا، اگر 123 پر الیکشن ہو جاتا اور یہ ساری سیٹیں حکومت والے ہار جاتے، تحریک انصاف 100 سیٹیں اپنی لے لیتی، 23 25 30 سیٹیں یہ جیت جاتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا تعلق سندھ سے بھی تھا، ان کا تعلق کراچی سے بھی ہے، ان کا تعلق اب کراچی میں ان کی پوزیشن بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہے، وہاں بھی ان کی پوزیشن ویک ہے، پنجاب سے بھی ہے۔ تو یہ کوئی بھی کہہ دے، یہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ 123 یا 25 جتنے بھی ان کے لوگ ہیں اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو خان صاحب چلے میں کہتا ہوں ایک اوور ویلمنگ میجارٹی 80 بندے دوبارہ لے آتے ہیں، 90 بندے دوبارہ لے آتے ہیں۔ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 123 کے 123 آ جائیں، اب وہ صورتحال ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ 20-25 لوگ بھی جیت جائیں تو پھر تو ان کو اتحادیوں کی مجبوری بھی نہیں رہے گی، اور ان کو جو ہے نا کسی قسم کی مجبوری نہیں رہے گی، ان کے تو 25-30 لوگ اپنے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے آ جائیں گے، ہو سکتا ہے نون لیگ کے ایک اکیلے جو ہے نا 20 لوگ آ جائیں، 10-12 پیپلز پارٹی جیت لے، مولانا صاحب کو جیت لیں، تو یہ تو بڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ انہوں نے استعفے کیوں نہیں قبول کیے؟ یہ تو پھر ان کو اپنے اعمالوں کی سزا ملے گی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جھوٹ ہے
اور کوئی نون لیگ کا بندہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ وہ رابطہ کر رہا ہے. یہ اب میرا خیال ہے کراچی والے الیکشن کے بعد تو خاص طور پہ لوگوں کو ہواؤں کا رخ بالکل پتہ چل گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. کراچی میں جس طرح سے اور حیدرآباد میں اور سندھ میں جس طرح سے کچومر نکلا ہے, اور خاص طور پہ کراچی میں جس طرح سے خان صاحب کا ستیہ ناس ہوا ہے, اس کے بعد صورتحال کچھ اور بھی تبدیل ہو جائے گی. لیکن ایک فائدہ ہو جائے گا خان صاحب کو, کیونکہ خان صاحب نے 10 دن اور نکالنے ہیں. 10 دن کے بعد پھر انہوں نے ساتھ بھیجنا ہے اسمبلی میں بھیجنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا 22-24 لوگ یا 25 لوگ یا 30 لوگ مثال کے طور پہ یا 40 لوگ جتنے بھی انہوں نے اسمبلی میں بھیجنے ہیں. وہاں پہ ہلڑ بازی ہونی ہے, وہاں پہ اعتماد کے ووٹ کا اگر صدر نے کہہ دیا تو ایک اور ٹینشن کریٹ ہونی ہے, اور خان صاحب کا مہینہ 1.5 مہینہ اس میں لگ جائے گا. میں نے آپ کو کہا تھا خان صاحب کا 2 ہی مقصد ہیں کہ انتشار رہے, کیونکہ جب انتشار رہتا ہے تو حکومت اپنے ان کاموں پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتی جو اکانومی ہے, جو گورننس ہے, اس طرح کے کاموں پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتی, توجہ نہیں دے سکتی. ظاہر ہے اب انتشار رہے تو انتشار تو پھر آپ کو پتہ نا آپ کو بہت سارے کاموں پر توجہ دینے سے روکتا ہے, نمبر 1. دوسرا, حکومت عمران خان کے کیسز پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکے گی. ان کو نااہل کرانے میں, ان کو گرفتار کرنے میں, ان کو تنگ کرنے میں. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب ٹانگ پہ پلستر چڑھا کے وہ ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. انہوں نے ان کو ایک بھی ٹف الٹا, میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ پی سی بی جو نجم سیٹھی صاحب کی سربراہی میں, اور جناب وہ ظاہر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے اور سارا کچھ انڈر نہیں آتی, جو آٹونومس باڈی بھی ہے, جو بھی ہے, پی سی بی نے خان صاحب کی الٹا پینشن بڑھا دی. اب ان کی جو ماہانہ پینشن ہے وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ چلی گئی ہے, پہلے کم تھی. تو وہ تو خیر ان کو اور بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ان کا کیا بگاڑنا ہے خان صاحب کا. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر نون لیگ کو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی چاہیے بھائی, بالکل اپنی صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے. اپنے اندر جو انتشار, جو لڑائیاں, جو اختلافات, جو کچھ, یہ میں محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے دن یہ کہ ان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اسحاق ڈار کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. یہ اکیلے میں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. وہ آئے دن اسحاق ڈار صاحب 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. ان کو جتنی بھی پرابلم ہے بیچارے کو صحت کی, وہ جتے ہوئے ہیں ایک طرح سے, اور IMF اور کبھی کدھر کبھی UAE, بھاگم دوڑ یہ شروع ہے سارا کچھ. مفتاح اسماعیل روز ٹی وی پہ آ کے اسحاق ڈار کی ایسی, وہ 2 بندوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ایک اسحاق ڈار کو, ایک نواز شریف کو, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے لندن میں اس طرح سے بلایا گیا, بے عزتی سے نکالا گیا, یہ ہے. اور اسحاق ڈار کو تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کی تو وہ ایسی تیسی پھیر رہا ہے کہ وہ تو کیا یہ صرف مفتاح اسماعیل ہی کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار کی, میں وہ ہلکا پھلکا کوئی اسٹیٹمنٹ رانا ثناءاللہ کا آیا, ادروائز کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شہباز شریف صاحب کسی کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہیں کہ مفتاح صاحب آپ زبان کو سنبھال کے بات کریں, آپ کیوں انتشار پھیلا رہے ہیں, آپ عدم استحکام کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ کون ہے جو ان کو شہ دے رہا ہے؟ کوئی تو ہے نا, ڈیفینیٹلی ہے نا جو ان کو شہ دے رہا ہے. تو یہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو سرکار. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی اپنی گڑبڑ ہوئی ہیں, اور اگر یہ 4-5 بندے آپ کے سلپ ہو جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ بھی آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیتا ہے, اور اس دوران وہ سلپ بھی ہو جاتے ہیں اور یہ معاملہ خراب بھی ہو جاتا ہے, تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں, پھر تو میں انا للہ ہی پڑھ لوں نا کہ پھر تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو خان صاحب کو ایک جگہ پہ ایک سیکنڈ کے لیے نپل پلاتی رہی, وہ خان صاحب کی نیپیاں بدلتی رہی. اب جب باری آئی اکانومی کی ٹھیک کرنے کی, اب جب باری آئی ایک جگہ پہ بھی جا کے مانگ رہے ہیں, ایک جگہ پر جناب کانفرنسز ہو رہی ہیں, کبھی جنیوا, تو کبھی جناب UAE, تو کبھی سعودی عرب, تو کبھی امریکہ, تو کبھی چائنا, تو کبھی کدھر, تو یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور پھر اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئی ہے کہ ٹھیک ہے جناب خان صاحب کو اب بھی کھل کے کھیلنے دیں. تو پھر تو انا لیلہ ہی پڑھ لینی چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.